بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج وزارت انسانی حقوق کی وفاقی وزیر شیریں مزاری نے ایک پورٹل لانچ کیا ہے جس کا نام رکھا گیا ہے زینب الرٹ پورٹل۔ یہ پورٹل پاکستان پورٹل کا ہی ایک حصہ ہوگا اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہی کوئی بچہ لاپتہ ہوگا تو اس کے گھر والے جب اس کو ابتدائی تلاش کے بعد انہیں یہ احساس ہوگا کہ بچہ لاپتہ ہو گیا، فوری طور پر پاکستان سٹیزن پورٹل پر جا کر زینب الرٹ کا آئیکن یا لوگو جو ہے اس کو پریس کریں گے اور اس سے یہ اطلاع کہ کوئی بچہ اس علاقے میں لاپتہ ہو گیا ہے، نہ صرف ڈائریکٹ وزیر اعظم ہاؤس کو اس پورٹل کے ذریعے بلکہ اس علاقے کے پولیس ایڈمنسٹریشن کو، جس میں ایس ایچ او سے لے کے ڈی پی او تک شامل ہیں، اطلاع مل جائے گی۔ وفاقی وزیر شیریں مزاری نے یہ پورٹل لانچ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ صرف اطلاع ہی نہیں ملے گی بلکہ اسٹینڈنگ انسٹرکشنز جاری کر دی گئی ہیں تمام ڈی پی اوز کو اور ایس ایچ اوز کو کہ جو ہی یہ اطلاع ملے اس کو ایک ایمرجنسی اطلاع کے طور پر لے کر فوری طور پر رش کیا جائے، ریپڈ رسپانس کر کے بچی یا بچے کی تلاش کے لیے فوری طور پر علاقے کی ناکہ بندی کی جائے اور اسے سیف اور ساؤنڈ برآمد کیا جائے۔ اس پر عمل درآمد نہ کرنے کے لیے سزا بھی تجویز کی گئی ہے۔ فوری طور پر متعلقہ شخص سسپینڈ ہوگا اور پھر قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی بھی ہوگی۔ بتایا گیا ہے کہ پورٹل لانچ کرنے کا مقصد یہ کہ جو پہلے روایتی طریقہ تھا کہ بچہ لاپتہ ہونے کے بعد اس کے والدین اپنے اڑوس پڑوس میں اور رشتہ داروں کے گھر تلاش کرنے کے بعد جب تھانے جاتے تھے تو تھانے دار اس کو بہت کیجول لیتا تھا شکایت کو، اور وہ یہی کہتا تھا کہ بچے کو دوبارہ تلاش کریں، ادھر چلا گیا ہوگا ادھر چلا گیا ہوگا، انتظار کریں، پہلے درخواست لکھنے کا پروسیس، پھر انتظار کرنا اور پھر ایف آئی آر۔ اس دوران جو واقعات سامنے آئے وہ انتہائی دردناک ہیں کہ بچوں کی کبھی نالوں میں سے اور کبھی کھیتوں میں سے لاشیں ہی ملی ہیں۔ مقصد تو حکومت کا اس سلسلے کو روکنا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوا جو اس موقع پر صحافیوں کی جانب سے وفاقی وزیر سے کیا بھی گیا کہ کیا ضروری ہے کہ ایڈمنسٹریشن اس پر اسی طرح رسپانس کرے گی جس طرح حکومت دعویٰ کر رہی ہے، اور یہ کہ فوراً وہ الرٹ ان کو مل بھی جائے گا، جس پر وفاقی وزیر کا یہ کہنا تھا کہ باقاعدہ اس سلسلے میں انسٹرکشنز جاری کر دی گئی ہیں، اور صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے الرٹ جاری کر دیا اور وہ ڈی پی او کے کمپیوٹر پہ اس کا بیل آ گئی، آئیکن آ گیا، لیکن ڈی پی او اگر میٹنگ میں مصروف ہے تو وہ بیٹھا رہا۔ یہ نہیں ہوگا، بلکہ وہاں میٹنگ میں جو اس کا فون پڑا ہوا ہے اس پر بھی اس کو اس کا میسج جائے گا۔ اس کے علاوہ سوال یہ پیدا ہوا، بلکہ وہاں پر موجود تھے زینب کے والد امین انصاری، جنہوں نے اس پورٹل کا افتتاح کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے خیالات کا مختصر اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اب یہ کام کر رہے ہیں اپنی بچی کے بعد کہ اس قسم کے کیسز میں لوگوں کی معاونت بھی کر رہے ہیں، انہیں گائیڈ لائن بھی دے رہے ہیں اور ان کی مدد بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ یہ واقعات کم ہونے کے بجائے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ جو سوشل میڈیا پر آسانی سے دستیاب پورنوگرافی ہے یا فحش مٹیریل، وہ نوجوانوں میں ہیجان پیدا کر رہا ہے اور جس کی وجہ سے جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جب تک انہوں نے کہا کہ قانون میں ترمیم کر کے اس فحش مٹیریل کی دستیابی کو روکا نہیں جائے گا اور مجرموں کو سزا کے لیے جو قانون ہے اس میں اس حکم جو ہیں ان کو ختم نہیں کیا جائے گا، تب تک یہ جرم ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا، بلکہ اس میں روز بروز اضافہ ہی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ وہاں پر موجود ایک خاتون صحافی نے ایک اور جانب بہت تشویشناک بات کی، اور وہ سوال کیا، وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا ایک اور سینئر صحافی ڈاکٹر شاہد مسعود نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا، اس وقت اس کو کسی نے سیریس نہیں لیا۔ ڈارک ویب ایک چیز ہے جو میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر
पाई जाती है, जिसके शौकीन ऐसे ही नफसियाती मरीज़ हैं जो सिर्फ सेक्स ही नहीं बल्कि सेक्स में तकलीफ़ और तशद्दुद को भी देखना चाहते हैं और इन्जॉय करते हैं, और वो उस पर बहुत ज़्यादा उनकी कमाई है। और बज़ाहिर लगता भी ऐसा ही है कि ये सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि 5 साल की बच्ची, 2 साल का बच्चा, 2 साल की बच्ची या 8 साल की बच्ची वो सिर्फ सेक्स की तहसीन के लिए किसी ने अगवा की हो। यकीनन कोई ना कोई इसमें ऐसा बज़ाहिर लगता है कि माली फ़ायदा भी है कि बच्चे की। मैं आपको यहाँ पे एक साइड ट्रैक में बताता चलूँ कि एक ज़माने में अरब में ऊँट रेस होती थी, तो उस ऊँट रेस के लिए बच्चे स्मगल किए जाते थे जो ऊँट की गर्दन के साथ बांध दिए जाते थे, और जब ऊँट दौड़ता था तो वो बच्चे डर के चीखते थे और मुसलसल रोते थे। उसके रोने और चीखने से ऊँट और ज़्यादा डर के और ज़्यादा तेज़ भागता था। रेस जीतने के लिए इन बच्चों की जान से खेलते थे वो अरबी, और अगर बच्चे की ज़िंदगी हो, किस्मत हो तो बच जाता था, और मर जाए तो मर जाए। उन्होंने तो वो बच्चा ख़रीदा हुआ होता था रेस जीतने के लिए। ये एक इंतहाई ज़ालिमाना अमल था जिसको बहरहाल हुकूमतों ने, सऊदी हुकूमत ने भी और यहाँ की भी रोकथाम की। ये सिलसिला तो ख़त्म हो गया, लेकिन ये नफ्सियात ख़त्म नहीं हुई। कुछ अनासर ऐसे हैं जो हर तरीके से कमाना चाहते हैं, और ये ऐन मुमकिन है कि ऐसे बच्चों को अगवा करके जिनसी तशद्दुद का निशाना उस वक्त तक बनाए रखे जाना जब तक उसकी तकलीफ़ की शिद्दत से, रोने से, चीखने से जाना निकल जाए, और फिर उसके एक्सप्रेशन और आवाज़ों को और पूरे अमल को रिकॉर्ड करके डार्क वेब पे डालना, ये उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में पे करता है फाइनेंशियली। ये कोई एक फ़र्द नहीं, शायद एक ग्रोह हो या ग्रुप हो या पूरा नेटवर्क हो जिसका सुराग लगाया जाना ज़रूरी है। ये सवाल किया ख़ातून साफ़ी ने कि क्या जो डार्क वेब वाला इशू है उस तरफ भी हुकूमत कोई तवज्जो दे रही है और उस पर कोई तहकीकात कर रही है कि ये है या नहीं है, और अगर है तो इसको कैसे रोका जाए, और ये अगर कोई नेटवर्क है तो इसको कैसे तोड़ा जाए। इसका कोई मौसर जवाब वहाँ पर मौजूद वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ शीरी मज़ारी और असद उमर साहब नहीं दे सके, कि सिवाय इसके कि वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे कवानीन लाए जाएँ जिससे सोशल मीडिया पर पोर्नोग्राफ़ी ख़त्म हो सके। बहरहाल एक कोशिश हुई है हुकूमत की तरफ से, एक ज़ैनब अलर्ट पोर्टल बना दिया गया है, और मकसद तो इसका यही है कि जो ये सोशल मीडिया है इसका इस्तेमाल मुस्बत अंदाज में इस तरह से किया जाए कि ये जो बच्चों के ख़िलाफ़ बढ़ते हुए जराइम हैं इसकी रोकथाम हो सके। लेकिन नाज़रीन, अवामिल और तरीक़े और कवानीन पहले भी बहुत मौजूद हैं। पाकिस्तान का निज़ाम भी आपके सामने है, टेक्नोलॉजी अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन जब तक एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस में और लोगों में एहसास पैदा नहीं होगा तब तक इस अमल को रोकना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा एहसास जो अपने बच्चों का वो कर सकेंगे वो उनके अपने वालिदैन ही हैं। तो वालिदैन से बस यही गुजारिश है कि इस पोर्टल कोशिश ये करें कि इस पोर्टल के इस्तेमाल की भी नौबत ना आए। बच्चों को बिल्कुल भी अकेला घर से मत जाने दें, ख़ास तौर पर जिनकी उम्रें 15 साल से कम है, और किसी भी सूरत में उन्हें घर से बाहर ना जाने दें। टॉफ़ी लेने के लिए भी, कॉपी और पेंसिल लेने के लिए भी उनके साथ दुकान पे जाएं, उन्हें ख़ुद स्कूल ड्रॉप करें और ख़ुद स्कूल से वापस लाएं। अपने बच्चों की हिफाजत खुद करें, और दुआ करें कि अल्लाह ताला इस कौम को हिदायत दे और ऐसे ज़ालिमाना लोगों से निजात दिलाए। इसी के साथ मुलाहिज़ा फरमाइए, कुछ क्लिप्स अपलोड कर रहा हूँ इस तकरीब के जिसमें ये पोर्टल का इफ्तिताह किया गया, और पोर्टल का इफ्तिताह ख़ुद ज़ैनब के वालिद ने किया, जबकि शीरी मज़ारी और असद उमर इस मौके पर मौजूद थे। और उनके जो ख़िताब थे उसके भी कुछ बातें वीडियो में शामिल हैं, मुलाहिज़ा फरमाइए।
بہت شکریہ اسد عمر صاحب اور علی صاحبہ. یہ آج میں سمجھتا ہوں جو زینب اگر زارا کے نام سے کھاتی بل پاس ہوتا تھا, یہ اس کا آج یہ فرسٹ اسٹیپ ہے. اس پر کر دیا گیا ہے ہمارے بچوں کو پراپرلی ریکور کرنے کے لیے, ان کو توجہ دینے کے لیے. ایون کہ جو بچے بہت بچے جو گمشدہ وہ ملتے ہیں, لاپتہ بچے ملتے ہیں, اور ان کو بھی ان کے ذریعے ان کے پیرنٹ تک جانے میں یہ ایپ ہیلپفل ہوگی. اور دوسرا صاحب یہ ہے کہ ہمارا جب یہ زینب اگر بل بنا تو اس میں بھی اسد عمر صاحب کا مین کردار ہے. تو جو ساری تحریر میں سارا اس کو جو تیار کیا, ایک شکل دی بل کی, اور اس کے بعد ہماری ماشاء اللہ آبادی عمر رائس اور ان کے کام سے یہ پارلیمنٹ میں گیا. آگے جیسے بھی ہے دیر تو ضرور رہی ہے اس پر, لیکن اب جا کے تو اس پر ایگریمنٹ جو ہو رہا ہے پاس ہونے کے بعد یہ پوری پارلیمنٹ کی اجتماعی قابل تھی. میں سب کا مشہور ہوں, بلکہ میں ابھی بھی کہوں گا کہ جتنے بھی پاکستان میں یہ آئے وہ بہت زیادہ ایک مشہور پاکستان میں کم سے بچے کے ساتھ جو ہوا اور سیاسی کے معاملات میں اس پر یہ میں سمجھتا ہوں پوری اجتماعی ہماری پارلیمنٹ کی اجتماعی ذمہ داری ہے. اس میں نہ تو کوئی سیاسی انسانیت کا مسئلہ ہے, انسانی کا جو ہے, اور اس میں ابھی بھی میڈیا کی طرف سے اور سب سے میری اپیل ہے کہ اس پر جتنی جلدی ہو سکے جو سخت سے سخت جو ہے نا آئین سازی کرنے کی ضرورت ہے ایسے واقعے کو کنٹرول کرنے کے لیے. ابھی میں رستے میں آ رہا تھا اصول میں 2-3 دن پہلے بچے کے ساتھ جاتی سے نہ لیا. پھر ایک ایشو تھا کہ فیک الرٹس, لیکن جو یہ ایپ استعمال کرے گا اس شخص کا پورا انفارمیشن آلریڈی ہے, آ جائے گی آٹومیٹکلی. اس واسطے فیک الرٹ نہیں کوئی کر سکے گا, تو وہ ٹائم ویسٹیج نہیں ہوتا کہ جی فیک الرٹس ہے اور ان سارے اس سے 3 ملین پاکستانیز اور اوورسیز پاکستانیز نے آلریڈی پاکستان سٹیزنز پورٹل ایپ ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے اور یوز کر رہے ہیں, اور الرٹ کا ایپ ہو جائے تاکہ لوگ الرٹ دے سکیں کہ ایکشن لیا جائے پولیس کے بہاف پہ اگر کسی بچے کے ساتھ تشدد ہوتا ہے یا بچی کے ساتھ. اور فرشتہ کیس ایک کلیئرنگ کیس تھا جدھر کیونکہ ایکشن ٹائم سے نہیں ہوا, پولیس کا بھی بہت سلو ایکشن تھا رسپانس ٹائم, اور دوسرا جس طریقے سے انہوں نے ایکشن لیا, تو یہ ایپ بہت لازمی تھا کہ ہو. اور ہم نے فائنلی بہت سے آپشنز دیکھے, اور سب سے آسان اور جلد ہو سکتا تھا وہ یہ تھا کہ کیونکہ پی ایم کے پاس آلریڈی پی ایم پورٹل میں ایک الرٹ تھا, ہمارا بچہ الرٹ, تو ہم نے ان سے ڈسکشنز کی. عادل آئے ہوئے ادھر, وہ یہ بات میں آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ اگر اس کو زینب الرٹ ایپ کر دیں تو ہم لنک کر دیں گے, کیونکہ یہ آلریڈی لنکڈ ہے سارے ڈی پی اوز کے ساتھ پورے پاکستان میں اور اے جے کے میں اور گلگت بلتستان میں. 36 ڈی پی اوز پنجاب میں لنکڈ ہیں اس کے ساتھ, کے پی میں 33 ہیں, سندھ میں 50 ہیں, بلوچستان میں 32 ڈی پی او آفیسز کے ساتھ یہ آلریڈی لنکڈ ہے, اسلام آباد میں 1, اے جے کے میں 11 اور گلگت بلتستان میں بھی 11. تو یہ ایک سٹرکچر آلریڈی پورے پاکستان میں ہے. اور جیسے عادل آپ کو بتائیں گے کہ الرٹ فوراً جدھر ریلیونٹ جگہ ہے ادھر جاری ہو جائے گا. تو یہ پولیس انتظار بھی کرے گی کہ کس نے رجسٹر کی کمپلینٹ, وہ پہلے پولیس تھانے میں آئے اور کیس پیش کرے, پولیس امیڈیٹلی اس پہ فرض بن جائے گا کہ وہ ایکشن لے. تو یہ سب سے ریپڈ رسپانس جسے کہتے ہیں یہ اب انشاءاللہ ہوگا الرٹ کے تھرو, اور پرو ایکٹیو پولیس کی اپروچ ہوگی, کیونکہ